بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد کے طلبگار ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ ناظرین، طوفان نوح میں اللہ تبارک و تعالی نے ہر ایک اس انسان کو ہلاک و برباد کر دیا اور اس کے نام و نشان کو صفائے ہستی سے مٹا دیا جس کسی نے بھی اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کی اور اللہ تعالی کی ذات کو چھوڑ کر کفر و شرک اور بت پرستی کے اندر مبتلا ہو گیا۔ دنیا کے اس عذاب کے اندر ان چند لوگوں کے علاوہ جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پر سوار تھے، اس روئے زمین پر کوئی چیز بھی باقی نہ بچی۔ اس وقت اس روئے زمین پر ہر طرف پانی ہی پانی، اور اس پانی پر صرف ایک کشتی تیر رہی تھی جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی تھی۔ اس کشتی کے اوپر وہ لوگ سوار تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لائے۔ ناظرین، اس طرح طوفان نوح کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روئے زمین پر نسل انسانی کی ابتدا ان چند افراد سے کی جو کشتی پر سوار تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچ گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی چوتھی نسل سے ایک شخص کو پیدا کیا جس کا نام عاد تھا، اور یہ وہی شخص تھا جس کی نسل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم جبارین کو پیدا فرمایا۔ قوم جبارین دنیا کی وہ واحد قوم تھی کہ جس کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ قرآن پاک کی سورہ فجر کی آیت نمبر 8 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان کے جیسی کوئی اور قوم اور ملکوں میں پیدا ہی نہیں کی گئی۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے طوفان نوح کے بعد پوری دنیا پر حکومت اور راج کرنے والی قوم جبارین کون تھی، اس قوم کے افراد کتنے طاقتور تھے، ان کے قد کتنے لمبے تھے، اس قوم کو اللہ تبارک و تعالی نے کون کون سی نعمتوں سے نوازا تھا، اور وہ قوم کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کی سب سے لمبی اور طاقتور قوم بنایا تھا، اور ان جیسے لوگ اللہ تعالی نے دوبارہ اس دنیا کے اندر پیدا ہی نہیں کیے۔ اس قوم جبارین نے ایسی کون سی اللہ تعالی کی نافرمانی کی اور ایسے کون سے گناہوں کے اندر مبتلا ہو گئے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اس نافرمان قوم کی پکڑ فرمائی اور دنیا کی سب سے طاقتور قوم کو دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا، اور دنیا کے سب سے طاقتور لوگوں کی نسل کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ ناظرین، اس ایمان افروز اور عبرت ناک ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ سے ہماری یہ گزارش ہے، ہماری اس ویڈیو کو سکپ کیے بغیر آخر تک لازمی دیکھیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین، طوفان نوح کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے نسل انسانی کی ابتدا ایک بار پھر سے حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد سے کی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی نسل سے ایک عربی شخص پیدا ہوا جو کہ دوسرے انسانوں سے بالکل مختلف تھا۔ یہ شخص دوسرے انسانوں کی نسبت بہت زیادہ طاقتور اور لمبا تھا۔ اسی شخص کی نسل میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی قوم کو پیدا کیا جو دنیا کی سب سے پہلی سپر پاور، دنیا کی سب سے پہلی طاقتور اور دنیا کی سب سے پہلی دراز قد قوم تھی۔ ناظرین، ذرا سوچئے کہ یہ قوم کس قدر طاقتور اور دراز قد تھی کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ میں نے ان کے جیسی قوم اور ملکوں میں پیدا ہی نہیں کی۔ یہ قوم ارم نامی بستی کے اندر آباد تھی، اور اس قوم کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسے فن سے نوازا تھا کہ بڑے بڑے پہاڑوں اور پتھروں کو تراش کر ان کے اندر خوبصورت محلات بنایا کرتے تھے، اور انہی محلات کے اندر اپنی زندگی گزارا کرتے تھے، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، اور بلند ستونوں والے۔ ناظرین، اس دور کے اندر ارم ایک ایسا خوبصورت شہر تھا کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ہر طرح کی خوبصورتی اور ہر طرح کی نعمت رکھی تھی۔ ہر طرف سرسبز و شاداب باغات اور طرح کے بے شمار پھل اور اناج موجود تھے۔ اسی طرح اللہ تعالی نے اس قوم کو بے پناہ طاقت کے ساتھ ہر طرح کی نعمت سے نوازا تھا۔ کسی دور کے اندر جو علاقہ دنیا کا حسین ترین علاقہ ہوا کرتا تھا، اور جس کے علاقے کے اندر دنیا کی سب سے طاقتور قوم آباد تھی، وہ علاقہ آج ایسا صحرا بن چکا ہے کہ جس کے اندر ہر طرف ریت ہی ریت موجود ہے، اور یہ ایسا خوفناک صحرا ہے کہ آج کے دور میں کوئی بھی طاقتور شخص
اس صحرا میں داخل ہونے کی جرت نہیں کر سکتا۔ ناظرین، قوم جبارین کے قد 40 ہاتھ لمبے تھے اور ان کی اوسط عمر 1000 سال کی تھی۔ اس قوم پر اللہ تعالیٰ کا یہ خاص کرم تھا کہ اس قوم کو کبھی کوئی بیماری نہ لگتی اور نہ ہی ان کے سر میں درد ہوتا اور نہ ہی یہ کبھی بوڑھے ہوتے، یہاں تک کہ ان کی نظر بھی کمزور نہ ہوتی۔ یہ لوگ 1000 سال کی عمر جوانی اور تندرستی میں گزارتے۔ یہ لوگ اتنے طاقتور تھے کہ ان کی عورتیں ایک ہی مرتبہ حاملہ ہو جاتی، اور یہی وہ وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے اس قوم کی نسل بہت زیادہ بڑھی، اور اسی وجہ سے اس قوم نے پوری دنیا کے اندر اپنا اثر و رسوخ پیدا کر لیا اور دنیا کی سپر پاور قوم بن گئی۔ یہ قوم اگر کسی ملک کو فتح کرنے کے لیے اس علاقے میں داخل ہوتی تو وہ لوگ ان کی دہشت کی وجہ سے پہلے ہی ہتھیار ڈال دیتے، اور اس طرح یہ قوم اس ملک کو اپنے قبضے میں لے لیتی۔ ناظرین، قوم جبارین 13 قبیلوں پر مشتمل تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا تو یہ قوم سرکشی پر اتر آئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے لگی۔ اور طوفان نوح کے بعد قوم جبارین اور قوم عاد ہی وہ پہلی قوم تھی کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو چھوڑ کر بت پرستی کی بنیاد رکھی اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ بتوں کی پوجا شروع کی۔ اس طرح یہ قوم بت پرستی کے اندر مبتلا ہونے کے بعد طرح طرح کے گناہوں کے اندر مبتلا ہو گئی اور حد سے زیادہ بڑھ گئی۔ اس قوم کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور حضرت ہود علیہ السلام کو یاد کرو کہ جب انہوں نے ان کو احقاف کے اندر ڈرایا۔ ناظرین، یمن اور عمان کے اندر احقاف نامی سرزمین پر قوم عاد رہتے تھے اور وہاں پر نعمتوں کی فراوانی کے سبب خوشحال اور آرام دہ زندگی بسر کر رہے تھے۔ آہستہ آہستہ توحید کو چھوڑ کر بت پرستی اختیار کی اور فسق و فجور میں غرق ہو گئے، اور انہوں نے لوگوں پر ظلم و ستم ڈھائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث کیا۔ ناظرین، اس سے پہلے ہم حضرت ہود علیہ السلام اور قوم عاد کے متعلق بات کریں، یہ بتا دینا ضروری ہے کہ قرآن پاک کے علاوہ کوئی تاریخ کی کتاب یا تورات قوم عاد کے متعلق روشنی نہیں ڈالتے، اس لیے اس قوم کے حالات کا نقشہ صرف قرآن پاک سے ہی معلوم کیا جا سکتا ہے۔ قوم عاد کا زمانہ تقریباً 2000 قبل مسیح مانا جاتا ہے، اور قرآن مجید میں عاد کو من بعد قوم نوح کہہ کر قوم نوح کے خلفاء میں شمار کیا ہے۔ اس سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ شام کی دوبارہ آبادی کے بعد امہ سامیہ کی ترقی عاد سے ہی شروع ہوتی ہے۔ عاد کا مرکزی مقام ارض احقاف ہے۔ یہ حضر موت کے شمال میں اس طرح واقع ہے کہ اس کے مشرق میں عمان ہے اور شمال میں ربیع الخالی، مگر آج یہاں ریت کے ٹیلوں کے سوا کچھ بھی نہیں، اور بعض مورخین کہتے ہیں کہ ان کی آبادی عرب کے سب سے بہترین حصہ حضر موت اور یمن میں خلیج فارس کے سواحل سے حدود عراق تک وسیع تھی، اور یمن ان کا دار حکومت تھا۔ عاد بت پرست تھے اور صنم تراشی میں ماہر تھے۔ تاریخ قدیم کے بعض ماہرین کہتے ہیں کہ ان کے معبودان باطل بھی قوم نوح علیہ السلام کی طرح ود، سوا، یاغوث، یعقوب اور نصر ہی تھے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اثر منقول ہے، اس میں ہے کہ ان کے ایک صنم کا نام سمود اور ایک کا نام ہتار تھا۔ قوم عاد اپنی مملکت کی خوبصورتی اور جسمانی قوت کے غرور میں ایسے چمکے کہ انہوں نے خدائے واحد کو بالکل بھلا دیا اور اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بتوں کو اپنا معبود مان کر ہر قسم کے شیطانی اعمال بے خوف و خطر کرنے لگے۔ تب اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت ہود علیہ السلام عاد کی سب سے معزز شخص خلود کے ایک فرد تھے۔ سرخ و سفید رنگ اور وجیح تھے، ان کی داڑھی بڑی تھی۔ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی توحید کی طرف اور اس کی عبادت کی طرف دعوت دی اور لوگوں پر ظلم و ستم کرنے سے منع فرمایا، مگر عاد نے ایک نہ مانی اور ان کو سختی کے ساتھ جھٹلایا اور غرور و تکبر کے ساتھ کہنے لگے، آج دنیا میں ہم سے زیادہ شان و شوکت کا کون مالک ہے؟ مگر حضرت ہود علیہ السلام مسلسل اسلام کی تبلیغ میں لگے رہے۔ وہ اپنی قوم کو عذاب الہی سے ڈراتے اور غرور و سرکشی کے نتائج بتا کر قوم نوح کے واقعات یاد دلاتے، اور کبھی ارشاد فرماتے، اے قوم،
اپنی جسمانی طاقت اور حکومت کے جبروت پر گھمنڈ نہ کر، بلکہ خدا کا شکر ادا کر کہ اس نے تجھ کو یہ دولت بخشی، قوم نوح کی تباہی کے بعد تجھ کو زمین کا مالک بنایا، خوش عیشی، فارغ البالی اور خوشحالی عطا کی، لہٰذا اس کی نعمتوں کو نہ بھول اور خود ساختہ بتوں کی پرستش سے باز آ جا، جو نہ تو نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ دکھ دے سکتے ہیں۔ زندگی اور موت، نفع اور نقصان سب ایک اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اے افراد قوم، مانا کہ تم عرصہ تک سرکشی اور اس کی نافرمانی میں مبتلا رہے، مگر آج بھی اگر توبہ کر لو اور باز آ جاؤ تو اس کی رحمت وسیع ہے، اور دروازہ توبہ بند نہیں ہوا۔ اس سے مغفرت چاہو وہ بخش دے گا، اس کی طرف رجوع ہو جاؤ وہ معاف کر دے گا۔ تقوی و طہارت کی زندگی اختیار کر لو، وہ تم کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا کرے گا، بیش از بیش عزت عطا کرے گا، اور مال و عزت میں سرفرازی بخشے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام اپنی تبلیغ اور پیغام حق کے ساتھ بار بار یہی دہراتے کہ میں تم سے کسی اجر و عوض کا خواہاں نہیں، میرا اجر تو خدا ہی کے پاس ہے، اور نبی کی زندگی کا امتیاز ہے۔ ان کو کوئی یہ تہمت نہیں لگا سکتا کہ وہ مال کی طلب میں ایسا کرتے ہیں یا عزت و جاہ اور ریاست کے طالب ہیں۔ وہ نہ قوم سے اپنی ریاست و عزت کے طالب ہوتے ہیں اور نہ ہی مال و متاع کے۔ ان کے سامنے تو صرف ایک ہی نقطہ ہوتا ہے، اور وہ ادائے فرض اور اپنے مال کے حقیقی کے احکامات کی پیغمبری کرنا۔ ناظرین، قوم عاد میں ایماندار تو چند ہی لوگ تھے، باقی تمام سرکش اور متمرد انسانوں کا گروہ تھا۔ ان کو حضرت ہود علیہ السلام کی یہ نصیحتیں سخت شاق گزرتی تھیں، اور وہ انہیں برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ ان کے خیال، ان کے عقائد، ان کے اعمال، غرض ان کے کسی ارادہ میں بھی کوئی شخص حائل ہو، اس لیے انہوں نے یہ روش اختیار کی کہ حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑایا، ان کو بے وقوف گردانا اور ان کی معصومانہ حقانیتوں اور صداقتوں کی تمام دلائل کو جھٹلانا شروع کر دیا، اور حضرت ہود علیہ السلام سے کہنے لگے، اے ہود، تو ہمارے پاس ایک دلیل بھی نہیں لایا، اور تیرے کہنے سے ہم اپنے خداؤں کو چھوڑنے والے نہیں، اور نہ ہم تجھ پر ایمان لانے والے ہیں۔ ہم اس ڈھونگ میں آنے والے نہیں کہ تجھ کو خدا کا رسول مان لیں اور اپنے خداؤں کی عبادت چھوڑ کر یہ یقین کر لیں کہ وہ خدا اکبر کے سامنے ہمارے سفارشی نہیں ہوں گے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان سے کہا کہ نہ میں بے وقوف ہوں نہ پاگل، بلا شبہ خدا کا رسول اور پیغمبر ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے بے وقوف کو منتخب نہیں کیا کرتا کہ اس کا نقصان اس کے نفع سے بڑھ جائے اور ہدایت کی جگہ گمراہی آ جائے۔ وہ اس عظیم الشان خدمت کے لیے اپنے بندوں میں سے ایسے شخص کو چنتا ہے جو ہر طرح اس کا اہل ہو اور اس خدمت حق کو بخوبی انجام دے سکے، اور اللہ خوب جاننے والا ہے کہ اپنے منصب رسالت کو کس جگہ رکھے۔ مگر قوم کی سرکشی اور مخالفت بڑھتی ہی رہی، اور ان پر آفتاب سے زیادہ روشن دلائل کا مطلق اثر نہ ہوا، اور وہ حضرت ہود علیہ السلام کی تکذیب و تضلیل کے اور زیادہ درپے ہو گئے، اور نعوذ باللہ انہیں مجنون اور خبتی کہہ کر اور زیادہ مذاق اڑانے لگے اور کہنے لگے، اے ہود، جب سے تو نے ہمارے معبودوں کو برا کہنا اور ہم کو ان کی عبادت سے باز رہنے کے لیے تلقین کرنا شروع کیا ہے، ہم دیکھتے ہیں اس وقت سے تیرا حال خراب ہو گیا ہے، اور ہمارے خداؤں کی بد دعا سے تو پاگل اور مجنون ہو گیا ہے۔ تو اب ہم اس کے علاوہ تجھ کو اور کیا سمجھیں؟ ان کو اپنی اس گستاخانہ جرت اور تہمت سے یہ خیال ہو چلا تھا کہ اب کوئی شخص حضرت ہود علیہ السلام کی طرف دھیان نہ دے گا اور ان کی باتوں کو توجہ سے نہ سنے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے یہ سب کچھ نہایت صبر کے ساتھ سنا، اور پھر ان سے یوں مخاطب ہوئے، میں خدا کو اور تم سب کو گواہ بنا کر سب سے پہلے یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں اس اعتقاد سے قطعاً بری ہوں کہ ان بتوں میں یہ قدرت ہے کہ مجھ کو یا کسی اور کو کسی بھی قسم کی برائی پہنچا سکیں۔ اس کے بعد تم کو اور تمہارے ان معبودان باطل کو چیلنج کرتا ہوں کہ اگر ان میں سے ایسی قدرت ہے تو وہ مجھ کو نقصان پہنچانے میں جلدی سے اقدام کریں۔ میں اپنے اللہ کے فضل و کرم سے صاحب عقل و خرد ہوں، فراست کا مالک ہوں اور حکمت و دانائی کا حامل ہوں۔ میں تو صرف اپنے اس خدا پر ہی بھروسہ کرتا ہوں اور اسی پر وثوق رکھتا ہوں جس کے قبضہ قدرت میں کائنات کے تمام جانداروں کی پیشانیاں ہیں، اور جو موت و حیات کا مالک ہے وہ ضرور میری مدد کرے گا اور ہر نقصان پہنچانے والے کی نقصان سے محفوظ رکھے گا۔
آخر حضرت ہود علیہ السلام نے ان کی مسلسل بغاوت و سرکشی کے خلاف یہ اعلان کر دیا کہ اگر قوم عاد کا یہی رویہ رہا اور حق سے روگردانی کی روش میں انہوں نے کوئی تبدیلی نہ کی اور میری نصیحتوں کو دل سے نہ سنا تو میں اگرچہ اپنی مفروضہ خدمت کے لیے ہر وقت چست کمر اور باہمت ہوں، مگر ان کے لیے ہلاکت یقینی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان قریب ان کو ہلاک کر دے گا اور ایک دوسری قوم کو زمین کا مالک بنا کر ان کی جگہ قائم کر دے گا، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ کو ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وہ تو ہر شے پر قادر و مسلط ہے اور ہر شے کا حافظ اور نگہبان ہے، اور تمام کائنات اس کے قدرت میں مسخر ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے قوم، اب بھی سمجھ اور عقل و ہوش سے کام لے لو۔ قوم نوح کے حالات سے عبرت حاصل کرو اور خدا کے پیغام کے سامنے سر نیاز جھکا دو، ورنہ قضاء و قدر کا ہاتھ ظاہر ہو چکا ہے، اور بہت قریب ہے وہ زمانہ کہ تیرا یہ سارا غرور اور گھمنڈ خاک میں مل جائے گا، اور اس وقت ندامت سے کوئی بھی فائدہ نہ ہوگا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے بار بار ان کو یہ باور کرایا کہ میں تمہارا دشمن نہیں ہوں، دوست ہوں، تم سے مال و دولت اور ریاست کا طالب نہیں ہوں، بلکہ تمہاری فلاح و نجات چاہتا ہوں۔ میں اللہ تعالیٰ کے پیغام کے بارے میں خائن نہیں بلکہ امین ہوں، وہی کہتا ہوں جو مجھ سے کہا جاتا ہے، جو کچھ کہتا ہوں قوم کی سعادت اور حسن حال و مال کے لیے کہتا ہوں، بلکہ دائمی اور ہمیشہ کی نجات کے لیے کہتا ہوں۔ تم کو اپنی ہی قوم کے ایک انسان پر خدا کے پیغام نازل ہونے سے اچنبھا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ قدیم سے خدا کی سنت جاریہ ہے کہ انسان کی ہدایت و سعادت کے لیے انہی میں سے ایک شخص کو چن لیتا ہے اور اپنا رسول بنا کر اس سے خطاب کرتا ہے، اور اپنی مرضیات اور نامرضیات سے اس کی معرفت اپنے بندوں کو مطلع کرتا رہتا ہے۔ اور فطرت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ کسی قوم کی رشد و ہدایت کے لیے ایسے شخص کا ہی انتخاب کیا جائے جو بول چال میں انہی کی طرح ہو، ان کے اخلاق و عادات سے واقف اور دانا ہو، ان کے خصوصی امتیازات سے آشنا اور انہی کے ساتھ زندگی گزارتا ہو کہ اسی سے قوم مانوس ہو سکتی ہے، اور وہی ان کا صحیح ہادی مشفق بن سکتا ہے۔ قوم عاد نے جب یہ سنا تو عجیب حیرت میں پڑ گئے۔ ان کی سمجھ میں نہ آیا کہ خدا کی پرستش کے کیا معنی ہیں۔ وہ غم و غصے میں آ گئے کہ کس طرح ہم باپ دادا کی ریت اصنام پرستی کو چھوڑ دیں، یہ تو ہماری اور ہمارے باپ دادا کی سخت توہین ہے۔ ان کا غیظ و غضب بھڑک اٹھا کہ ان کو کافر اور مشرک کیوں کہا جاتا ہے، جبکہ وہ بتوں کو خدا کے سامنے اپنا شفیع مانتے ہیں۔ ان کے نزدیک ہود علیہ السلام کی بات مان لینے میں ان کے معبودوں اور بزرگوں کی توہین تھی، جن کو وہ خدا اکبر کی بارگاہ میں اپنا وسیلہ اور شفیع مانتے تھے، اور اسی کے لیے ان تصویروں اور مجسموں کو پوجتے تھے کہ وہ خوش ہو کر ہماری سفارش کریں گے اور عذاب الہی سے نجات دلائیں گے۔ آخر وہ شعلے کی طرح بھڑک اٹھے اور حضرت ہود علیہ السلام سے بگڑ کر کہنے لگے، تو نے ہم کو اپنے خدا کے عذاب کی دھمکی دی اور ہم کو اس سے یہ کہہ کر ڈرایا، میں تمہارے اوپر بڑے دن کے عذاب آنے سے ڈرتا ہوں کہ کہیں تم اس کے مستحق نہ ٹھہر جاؤ۔ تو اے ہود، اب ہم سے تیری روز روز کی نصیحتیں نہیں سنی جاتی، ہم ایسے ناصح سے باز آئے۔ اگر تو واقعی اپنے قول میں سچا ہے تو وہ عذاب جلد لے آ کہ ہمارا تیرا قصہ پاک ہو، جس کا ذکر قرآن پاک میں ان الفاظ میں ہوا ہے، پس لا تو ہمارے پاس اس شے کو جس کا تو ہم سے وعدہ کرتا ہے، اگر تو واقعی سچوں میں سے ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جواب دیا کہ اگر میری مخلصانہ اور صادقانہ ناصح کا یہی جواب ہے تو بسم اللہ، اور تم کو عذاب کا اتنا ہی شوق ہے تو بھی کچھ دور نہیں، بلا شبہ تمہارے پروردگار کی جانب سے تم پر عذاب اور غضب آ پہنچا۔ تم کو شرم نہیں آتی کہ تم چند خود ساختہ بتوں کو ان کے نام گھڑ کر پکارتے ہو، اور تم اور تمہارے آباء و اجداد ان کو خدا کی دی ہوئی دلیل کے بغیر من گھڑت طریقہ پر ان کو اپنا شفیع اور سفارشی مانتے ہو، اور میرے روشن دلائل سے انحراف اور سرکشی کر کے عذاب کے طالب ہوتے ہو۔ اگر ایسا ہی شوق ہے تو اب تم بھی انتظار کرو، اور میں بھی انتظار کرتا ہوں کہ وقت قریب آن پہنچا۔ قرآن کریم میں ہے، کیا تم مجھ سے ان من گھڑت ناموں یعنی بتوں کے بارے میں جھگڑتے ہو جس کو تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے گھڑ لیا، جس کے متعلق تمہارے پاس خدا کی کوئی حجت نہیں آئی؟ پس اب تم عذاب الہی کا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ اس کا انتظار کرتا ہوں۔ ناظرین، مختصراً قوم ہود کی انتہائی شرارت و بغاوت اور اپنے پیغمبر کی تعلیم سے بے پناہ بغض کی پاداش عمل اور قانون جزا کا وقت آن پہنچا اور غیرت حق حرکت میں آئی۔
جب حضرت ہود علیہ السلام کے بار بار دعوت حق دینے کے باوجود یہ قوم بت پرستی، زناکاری اور طرح طرح کی برائیوں سے باز نہ آئی، تو اس وقت حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، یا رب العالمین اس قوم پر اپنا دردناک عذاب نازل فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت ہود علیہ السلام کی دعا کو قبول کرتے ہوئے اس قوم پر اپنے عذاب کی ابتدا کی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش برسانے والے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ اس روئے زمین پر بارش نہ برسائیں، اور چشموں کو چلانے والے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس روئے زمین کے سارے چشموں کو خشک کر دیا جائے۔ چنانچہ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق دیکھتے ہی دیکھتے وہ علاقہ جو کل تک سرسبز و شاداب تھا اور جس علاقے میں ہر طرف خوبصورت باغات تھے، وہ خشک ہونے لگا، اور اس قدر خشک ہو گیا کہ اس قوم کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہ تھا۔ ان کے مویشی بھوک اور پیاس کی وجہ سے مرنے لگے، اور اس قوم کے لوگ پانی کے لیے ترسنے لگے۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم پر اپنا پہلا عذاب نازل فرمایا، اور پوری قوم خشک سالی کا شکار ہو گئی، اور اس عذاب کا سلسلہ مسلسل 3 سالوں تک جاری رہا۔ جب اس قوم کی حالت اس قحط سالی کی وجہ سے غیر ہو گئی تو حضرت ہود علیہ السلام سے اپنی قوم کی یہ حالت دیکھی نہ جاتی تھی۔ اس وقت حضرت ہود علیہ السلام نے ایک بار پھر اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اب بھی وقت ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آؤ، اللہ تعالیٰ پھر سے تمہاری رونقوں کو آباد کر دے گا اور تمہیں وسیع رزق عطا فرمائے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم سے کہنے لگے کہ اے میری قوم کے لوگوں، اپنے پالنے والے سے بخشش مانگو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کرے گا اور تمہارے لیے آسمان سے موسلا دھار بارش برسائے گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس عذاب کو دیکھنے کے باوجود یہ قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان نہ لائی، اور اسی طرح اپنے کفر و شرک پر ڈٹی رہی۔ اس قوم کے بدبخت لوگ حضرت ہود علیہ السلام سے کہنے لگے کہ تم ہمارے پاس کون سی دلیل لے کر آئے ہو، اور ہم تمہارے کہنے کی وجہ سے اپنے باپ دادا کا دین کیسے چھوڑ دیں؟ بلکہ یہ سمجھتے ہیں کہ تم مجنون ہو اور ہمارے خداؤں میں سے کسی خدا نے تمہیں دیوانہ کر دیا ہے۔ چنانچہ اس طرح حضرت ہود علیہ السلام بار بار اپنی قوم کو دعوت حق دیتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلاتے، لیکن یہ قوم بار بار حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلاتی اور ان کا مذاق اڑاتی، اور ان کو معاذ اللہ پاگل اور مجنون کہتی۔ جب یہ قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس عذاب سے تنگ آ گئی تو اس قوم کے دانشور لوگ ایک جگہ اکٹھے ہوئے اور اس عذاب سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے تدبیریں نکالنے لگے۔ پیارے دوستو، پہلی قوموں کے اندر یہ بات مشہور تھی کہ جب بھی کسی قوم پر قحط سالی یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی عذاب نازل ہوتا تو وہ قوم اللہ تعالیٰ کے گھر خانہ کعبہ کے اندر جا کر دعا کرتی، تو اللہ تعالیٰ اپنے گھر کے صدقے اس قوم سے قحط سالی اور اپنے عذاب کو دور کر دیتا اور اس قوم کو خوشحال کر دیتا۔ چنانچہ قوم جبارین نے بھی ایسا ہی کیا اور ایک بڑے لشکر کو تیار کیا اور اس لشکر کو خانہ کعبہ کی طرف روانہ کر دیا تاکہ یہ لوگ وہاں جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے اس عذاب کو دور کر دے۔ چنانچہ 90 افراد پر مشتمل یہ لشکر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس وقت مکہ مکرمہ کے اوپر قوم عمالقہ کی حکومت تھی اور ان کے سردار کا نام جرار بن طارق تھا۔ جرار بن طارق کی بیوی قوم جبارین کی نسل میں سے تھی، لہٰذا اسی وجہ سے جیسے ہی وہ لشکر مکہ مکرمہ کے اندر پہنچا تو جرار بن طارق اور ان کی بیوی نے اس لشکر کا خیر مقدم کیا اور خوب شراب و شباب کے ساتھ اس لشکر کا استقبال کیا۔ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ قوم جبارین کا یہ لشکر ہے 1 ماہ تک اسی طرح گناہوں کے اندر مبتلا رہا اور اپنے مقصد سے غافل رہا۔ اسی دوران یہ لوگ بالکل اس بات کو بھول گئے کہ ہمارے پیچھے رہ جانے والی قوم کا کیا حال ہوا ہوگا اور وہ کس حال میں ہیں۔ چنانچہ جب اس لشکر کو عیاشی کرتے ہوئے 1 مہینہ گزر گیا تو جرار بن طارق نے اپنی بیوی کے ذریعے اور گانا گانے والی عورتوں کے ذریعے ان کو ان کا بھولا ہوا مقصد یاد دلایا کہ وہ کس مقصد کے لیے یہاں پر آئے ہیں اور وہ یہاں آ کر اپنے مقصد کو بھول بیٹھے ہیں۔ چنانچہ ان کی یاد دلانے پر اس لشکر کو ہوش آیا اور یہ لوگ فوراً مکہ معظمہ کی طرف گئے اور وہاں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر دعائیں کرنے لگے۔ ابھی یہ لوگ دعا کے اندر مصروف ہی تھے کہ یکا یک دیکھتے ہی دیکھتے ایک سیاہ رنگ کا بادل ان کے اوپر آ گیا۔ ان بادلوں کو دیکھ کر یہ لوگ بہت خوش ہوئے
چنانچہ اس کے بعد ان لوگوں نے خوشی خوشی اپنے علاقے کی طرف جانے کی تیاری کی۔ جیسے جیسے یہ لوگ اپنے علاقے کی طرف بڑھتے جاتے، ویسے ویسے یہ بادل بھی ان کے پیچھے اس علاقے کی طرف بڑھتے جاتے۔ اس طرح جب یہ لشکر اپنے علاقے کے قریب آیا اور جب حضرت ہود علیہ السلام نے ان کالے بادلوں کو دیکھا تو حضرت ہود علیہ السلام فوراً سمجھ گئے یہ بادل بارش لے کر نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دردناک عذاب لے کر آ رہے ہیں۔ چنانچہ جن بادلوں کو دیکھ کر یہ لوگ خوش ہو رہے تھے اور بارش سمجھ رہے تھے، در حقیقت وہ بادل اللہ تعالیٰ کا دردناک عذاب تھے جو ان پر نازل ہونے والا تھا۔ چنانچہ حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو دیکھ لیا تو حضرت ہود علیہ السلام نے ایک مرتبہ پھر اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اب بھی وقت ہے، تم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آؤ اور اپنے گناہوں سے توبہ کر لو، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دردناک عذاب تمہارا منتظر ہے اور ان قریب تم لوگ ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ لیکن حضرت ہود علیہ السلام کی واعظ و نصیحت کا اس بدبخت قوم پر کوئی اثر نہ ہوا اور اسی طرح حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلاتے رہے اور اپنے کفر و شرک پر ڈٹے رہے۔ چنانچہ حضرت ہود علیہ السلام کی یہ بات سننے کے بعد یہ قوم اپنی سرکشی سے باز نہ آئی اور اسی طرح حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلاتی رہی۔ آخری بار سمجھانے کے باوجود بھی جب یہ قوم راہ حق پر نہ آئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو اس علاقے سے ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ حضرت ہود علیہ السلام مومنین کو لے کر اس علاقے سے ہجرت کر گئے۔ جیسے ہی حضرت ہود علیہ السلام نے مومنین کے ساتھ اس علاقے سے قدم باہر رکھا تو وہ بادل مزید سیاہ ہوتے گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے دردناک طوفان شروع ہو گیا۔ ان بادلوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی اس قدر دردناک ہوا تھی کہ جس نے اس قوم کے لوگوں کو چیونٹیوں کی طرح اٹھا کر پھینکنا شروع کر دیا، اور قوم جبارین کے وہ لوگ جو دنیا کی سب سے طاقتور قوم تھی، اس قوم کے لوگ تنکوں کی طرح ہواؤں میں اڑ رہے تھے۔ تنومند اور قوی ہیکل انسان جو اپنی جسمانی قوتوں کے گھمنڈ میں سرمست اور سرکش تھے، اس طرح بے حس و حرکت پڑے نظر آئے جس طرح آندھی سے تناور درخت بے جان ہو کر گر جاتے ہیں۔ اور اسی طرح اس دردناک عذاب کے اندر قوم جبارین کے بدبخت لوگ مرنا شروع ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ دردناک عذاب 7 راتوں اور 8 دن تک مسلسل جاری رہا۔ اس عذاب نے قوم جبارین کی بڑی بڑی عمارتوں اور محلات کو تباہ و برباد کر دیا اور اس قوم کے تمام تر نافرمان لوگ اس عذاب کے اندر ہلاک ہو گئے، اور دنیا کی سب سے طاقتور قوم کے شہر ارم کو اللہ تعالیٰ نے نیست و نابود کر دیا اور ایک صحرا کے اندر تبدیل کر دیا جو آج بھی دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا ہوا ہے۔ ناظرین، ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے عبرت بنے، اور دنیا اور آخرت کی لعنت اور عذاب ان پر مسلط کر دیا گیا کہ وہ اس کے زیادہ مستحق تھے۔ اور حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے مخلص پیروکار اللہ کی رحمت اور نعمت کی وجہ سے عذاب الہی سے محفوظ رہے اور سرکش قوم کی سرکشی و بغاوت سے معمون ہو گئے۔ یہ ہے عاد اولیٰ کی وہ داستان عبرت جو اپنے اندر چشم و عبرت کے بے شمار نصیحتیں رکھتی ہے اور خدائے برتر کے احکام کی تعمیل اور تقوی و طہارت کی زندگی کی جانب دعوت دیتی ہے۔ شرارت، سرکشی اور خدا کے احکام سے بغاوت کے انجام بد سے آگاہ کرتی ہے اور وقتی خوش عیشی پر گھمنڈ کر کے نتیجہ کی بدبختی پر مذاق اڑانے سے ڈراتی اور باز رکھتی ہے۔ غرض، حضرت ہود علیہ السلام کے اس واقعہ کا تفصیلی ذکر قرآن پاک نے جس عبرت ناک آموز طریقے پر کیا ہے، اس کو پڑھیے اور عبرت حاصل کیجیے کہ دنیا اور آخرت کی سعادت و فلاح کا یہی بہترین ذخیرہ ہے۔ ناظرین، اگر آپ تاریخ عالم پر نظر دوڑائیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ قوموں کے زوال کا ایک ہی سبب تھا، یعنی اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہو جانا اور اپنے وقت کے پیغمبروں کو جھٹلانا۔ اللہ کسی قوم پر یکدم زوال نہیں کرتا اور نہ ہی اچانک ہلاک کیا کرتا ہے، بلکہ پہلے ان کے پاس اپنے بندوں کو بھیجتا ہے تاکہ وہ اس قوم کی اصلاح کر سکیں اور ان کو نصیحت کر سکیں۔ لیکن جب انہوں نے اس نصیحت کو ٹھکرایا اور اپنی منچاہی زندگی بسر کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مختلف طریقوں سے ہلاک کیا۔ ان قوموں پر جتنے بھی عذاب آئے ہیں وہ سب ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے آئے ہیں، چاہے وہ نافرمانی کاروباری معاملات کی صورت میں ہو یا آپس میں تعلقات کی صورت میں ہو یا عبادات کی صورت میں ہو۔
اللہ تعالیٰ نے ان سے ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے قیامت تک کے لیے آنے والی انسانیت کے لیے انہیں نشان عبرت بنایا۔ آج بھی دنیا میں کئی ایسے مقامات موجود ہیں جہاں ان کے آثار نمایاں ہیں، اور ان عذابات کا اقرار جدید سائنس بھی اپنی ریسرچ میں کر چکی ہے۔ جن باتوں کی وجہ سے وہ عذاب خداوندی کی لپیٹ میں آئے، وہی باتیں آج ہمارے معاشرے میں بھی نمایاں ہو چکی ہیں۔ جناب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے اپنی امت کے حق میں دعا کی، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے اور ان کو پچھلی دیگر قوموں کے عذاب سے محفوظ فرما۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعائے مبارک سے آج ہم پچھلی دیگر قوموں کی طرح عذاب سے محفوظ ہیں۔ آج کے اس معاشرے میں ہماری ان گنت معاشرتی اور کاروباری برائیوں کی وجہ سے مہنگائی کا بڑھنا، قتل و غارت کا پھیلنا، جھوٹ، غیبت، چوری، مکاری اور خود غرضی کا پھیلنا، یہ سب قرآن اور اس کے احکام سے دوری کی وجہ سے ہے۔ آج ہم نے قرآن کے احکام پر عمل کرنا چھوڑ دیا اور جناب سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مبارکہ کے دامن سے ہم دور ہو گئے۔ ایک وقت تھا جب مسلم قوم معاشرتی اور کاروباری معاملات میں قرآن و سنت کی روشنی میں عمل پیرا تھی اور خوشحال زندگی گزار رہی تھی، اور غیر مسلم اقوام کو ان کی خوشحالی پر رشک آتا تھا اور مسلمانوں کے تہذیب و تمدن پر فخر کیا کرتے تھے۔ اگر آج ہم قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی زندگی کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں تو انشاءاللہ یہ مسلم قوم پھر سے ایک خوشحال زندگی کی موڑ پر ہوگی۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔